أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ خوش ہیں نا؟ گھر والے سب ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ہم 2 دن سے 11واں سبق میں ہی تھا، تو اس کے باقی 1-2 پیراگراف ہے اور مشق بھی آج کا حصے میں ہم پڑھتے ہیں. تیار ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی جو کہانی ہے وہ بھول گئے؟ نہیں. تو اتنا مہنگا 1,80,000 درہم ملنے کے باوجود لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیا، تقسیم کیا، اور 1 درہم بھی خود کے لیے نہیں رکھا. تو ایسے خرچ کرنے والے تھے ہمارے اسلاف لوگ. آخر میں یہ ہے ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ. اس طرح صدقہ دینا اس طریقے سے کرنا کہ بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے دایاں ہاتھ سے کیا دیتا ہے، کیا صدقہ کر رہا ہے. بایاں ہاتھ نہیں جان پایا دایاں ہاتھ کیا دے رہا ہے. چھپا کے کسی کے سامنے میں نہیں ہے، ایسے ضرورت مند لوگ کو صدقہ کرنا وہ ایک دم بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، نیک عمل ہے. اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے حدیث مروی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں تم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی آگے دیکھیے 35واں پیج میں آخری پیراگراف. اگر کوئی آدمی اچھے اعمال سے کمائے ہوئے 1 کھجور کے برابر چیز صدقہ کرے تو اللہ اسے خوشی سے قبول کرے گا، اور پھر اس کو تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچہ یا گھوڑے کے پہلے بچے کو جس طرح پالے گا اس طرح اس کو بھی اللہ تعالی پالے گا، مطلب بڑھائے گا، اتنا کہ احد کے پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ کے برابر ہو. ایک حدیث ہے، اس کا معنی ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں جو حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. من تصدق بعدل تمرۃ
من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بیمینہ. معنی کوئی آدمی اپنی کمایا ہوا نیک پیسے سے کمائی سے ایک کھجور کے برابر والی کوئی چیز وہ کماتا ہے 1000 روپیہ روزانہ، اس سے 10 روپیہ مثلا وہ خرچ کیا، صدقہ دیا، تو فإن اللہ يقبلها بیمینہ، خدا اس کو قبول کرے گا. اور ولا يقبل اللہ الا الطیب، نیکی میں کمائی ہوئی مال کو صرف خدا تعالی قبول کرتا ہے. وہ اس کے بیچ میں ایک جملہ بتایا ہے. پھر یہ قبول کرے گا، پھر بعد میں ثم یربیہا لصاحبہا، وہ اجر و ثواب وہ آدمی کے لیے بڑھا کے دے گا، زیادہ کر کے دے گا. ربا یربی معنی تربیت کرنا، پرورش کرنا. کما یربی احدکم فلوہ، فلو کا معنی اونٹ کا یا گھوڑے کا سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ، اس کو زیادہ سب لوگ پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، چراتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی کے جیسے گھوڑے کا پہلا بچے کا جیسے اس کو پرورش کرے گا خدا تعالی. حتی تکون مثل الجبل یا مثل جبل احد، احد کا پہاڑ وہاں مشہور تھا، احد جنگ پڑے ہیں نا، تو وہاں جو پہاڑ ہے احد کا، اس کا اتنا زیادہ یا بڑا ہو سکتا ہے، اتنا خدا تعالی یہ اجر و ثواب کو بڑھا کر وہ آدمی کے لیے اجر و ثواب بھی زیادہ کر کے دے گا. سمجھے؟ ہاں، تو وہ حدیث ہے، ایک اور مرتبہ میں پڑھتا ہوں. اگر کوئی آدمی اچھے اعمال سے کمائے ہوئے اپنی کمائی کا ایک کھجور کے برابر چیز اگر صدقہ کیے تو صدقہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے خوشی سے قبول کرے گا. اور پھر اس کو تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کا پہلے بچے کو جس طرح پالتا ہے اس طرح اللہ بھی اس کو پالے گا. بس نہیں اتنا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہو. سمجھے؟ مطلب خرچ کیا، صدقہ کیا کھجور کے برابر والا چیز، لیکن اجر و ثواب مل سکتا ہے احد پہاڑ کا برابر کا. ماشاءاللہ، سمجھے؟ ہاں، تو اتنے میں ہمارا سبق کا حصہ ختم ہو گیا ہے. ابھی مشق دیکھیے. پہلا جواب دیجیے. سوال نمبر 1، مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ ہمارے مال تو ہمارا ہے، لیکن اس کا حقیقی مالک، اصلی مالک کون ہے؟ ہاں، خدا کا ملک ہے، خدا ہے اس کا بھی مالک. سوال رقم 2، مال میں حق ہے کس کو؟ کس کو حق تھا؟ فقیر کو، مسکین کو وغیرہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ دوسروں کو بھی ہمارے مال میں ایسے لوگ کو بھی حق ہے، وہ لوگ بھی حقدار ہیں. سوال رقم 3، اللہ جیسے چاہتا ہے اسے مال و دولت دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کس طرح چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، اسی کے مطابق عطا کرے گا. یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ہاں، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ وہ خدا سے جو ارشاد ہوئی تھی اسی کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے یا جو منع کیا تھا اس میں خرچ کرتا ہے، وہ سب دیکھنے کے لیے، یا اپنی دل کی چاہتوں کے مطابق
खर्च करके पैसा ज़ाया करता है। ये सब इम्तिहान लेने के लिए, आजमाने के लिए पैसा इस तरह खुदा ताला अता करता है। सवाल रकम 4, खर्च किया तो बढ़ेगा या इजाफा होगा? क्या किस में इजाफा होगा? हाँ, माल में इजाफा होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ाई होगी। कब? हम अगर खर्च किए तो। सवाल रकम 5 है, 2 फरिश्तों में से पहले फरिश्ता बोलेगा क्या? रोज़ाना आसमान की तरफ उतर के 2 फरिश्ते लोग उतर के आएंगे, 2 लोग भी दुआ मांगेंगे, पढ़े थे, भूल गए? नहीं। हाँ, तो पहले फरिश्ता का दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, जो खर्च करता है, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करने वाले को उसके बदले में अता करे, वो दुआ करेगा। और अगले सवाल है, दूसरे फरिश्ता क्या दुआ करेगा, क्या बोलेगा? तो उसकी दुआ क्या थी? ये अल्लाह बिना खर्च के पकड़ के रखने वाले को तो नुकसान पहुंचायो, उसमें घटा हो जाने के लिए दुआ कर रहा था, दुआ गुता। सवाल रकम 7 है, सदका ख़त्म कर देगा या तोड़ देगा, फेंक देगा, किसको? इन्न सदक़त तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, परवरदिगार के गुस्से को ख़त्म करेगा, तोड़ देगा, फेंक देगा। सदका देने से खुदा की नाराज़ी से दूर हो सकता है। 8वां सवाल है, सदका दूर कर देगा? जिसका जवाब है मुसीबतों से हमको दूर करता है और उसके साथ साथ बुरी मौत से या खुदा की नाराज़ी से सबसे दूर करता है सदका देने से। सवाल रकम 9 है, सखी करीब होगा किस किस से? अल्लाह से, जन्नत से और लोगों से करीब होगा। कंजूस दूर रहेगा किस किस से? कंजूस जन्नत, लोगों से और अल्लाह से दूर रहेगा और करीब होगा दोज़ख से। समझे? अभी वाज़िह कीजिए, तौज़ीह कीजिए। पहला सवाल, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो रकम दे कर भेजा, उसका हिसाब वो कितना था? उसका तादाद 1,80,000 दिरहम। हाँ। दूसरा, बांदी ने आयशा बीवी से क्या कहा? 1 दिरहम भी नहीं बचा ताकि गोश्त खरीद सके। उसको आयशा बीवी का जवाब क्या थी? अगर तुम उस वक्त मुझे याद दिलाती तो वो मुझे कर सकती थी। चौथा सवाल, खजूर के बराबर सदका करने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सदका दिया खजूर के बराबर, लेकिन खुदा ताला वो कबूल करके वो बढ़ा कर देगा इतना के उहद पहाड़ के बराबर। आखिर में पुर करके लिखिए, पहला वाउन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल मौत, और दूसरा इन्न सदक़त तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी व तदफ़उ मीतत अस्सूई। समझे? तो आज का सबक और यह सबक हम 3 हिस्से में पढ़ाए हैं, वो तो अहम है। इंशाअल्लाह इसके मुताबिक हमारे मुस्तकबिल में माल और दौलत खर्च करने के लिए हम कोशिश करना है। खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।